بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ مدینہ پہنچے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا اثر یہ ہوا کہ جب تیسرے سال مکہ میں حج کے لیے انصار آئے ہیں تو 70 سے 75 مسلمان ہو کر آئے تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ دین کا محنت تھی جو اوس و خزرج کے لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد جب یہ 70-75 لوگ آئے ہیں تو ان لوگوں نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ تشریف لائیے، اس کا نام اس وقت یثرب تھا، آپ یثرب آ جائیے، ہم اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو مدینہ بلانا پورے عرب سے دشمنی لینا ہے، لیکن آپ ہمیں انشاءاللہ اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کا اپنا غلام ہم کو پائیں گے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ یثرب یاروں نے یہ آسرا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو ہجرت کا حکم دے دیا کہ جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں وہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ صرف حضرت علی کو اور ابو بکر صدیق کو روک کے رکھا تھا کہ تم رکے رہو جب تک میں نہ کہوں، اور ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا۔ بہرحال یہاں کفار مکہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ جا رہے ہیں، اس پہ اور ان کو جلن ہوئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ سارے کفار مکہ نے ابو جہل کے گھر میٹنگ لی۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چنا جائے اور وہ سب مل کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا جائے، اور صبح جب وہ نماز کے لیے نکلیں فجر کے وقت تو سارے قبیلے مل کے ان پہ حملہ کریں، ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، تاکہ پھر ہاشمی ہر قبیلے سے مقابلہ نہ کر سکے۔ گھیر لیا گیا۔ ادھر کفار مکہ پروگرام بنا رہے تھے، ادھر دن میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، آج رات آپ بھی ہجرت کریں۔ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی نئی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے اور ساتھ میں تمہیں ساتھ میں چلنے کا حکم دیا ہے، کیا نصیب ہے ان صحابہ کو۔ اللہ نے حکم دیا ابو بکر کو لے کر، اور ادھر حضرت علی کے لیے حکم دیا کہ اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دو، اور وہ امانتیں جو مکہ والوں کے پاس، مکے والوں کی تمہارے پاس ہے، وہ حضرت علی کو دے دو، اور حضرت علی سے کہو کہ یہ امانت واپس آ کر تم سے مل لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب بعد اپنے مکان پہ رکوش ہوئے، حضرت علی ساتھ میں ہیں، ساری امانتیں ان کو دی اور فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اطمینان سے، اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں مکے کے لوگوں کو دے کر واپس مدینہ مجھ سے آ کر مل لینا۔ یہ الفاظ ہیں جناب رسول اللہ۔ اہل تشیع حضرات اس معاملے کو بہت لے کر بہت سارے سوالات۔ ایک وحشی شاعر تھا جو گونڈی میں رہتا تھا، ہمارے وہ دودھ کی دکان تھی، میرے والد حیات تھے، میرے والد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ وحشی آیا اور آنے کے بعد میرے والد سے کہا کہ مولانا مجھے کچھ سوالات کرنا ہے۔ چونکہ میرے والد بھی پٹھان تھے، خان قسم کے آدمی، دماغ بہت گرم تھا، اس نے آتے ہی فرمایا کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں؟ میرے والد نے کہا کہ نہیں۔ تمام محدثین اور مورخین کا فیصلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وقت پہ ابو طالب نے ایمان نہیں لایا۔ اس نے پھٹ سے کہا کہ پھر آپ کے نبی کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حرامی ہیں، معاذ اللہ، حرام کی اولاد۔ میرے والد نے آؤ نہ تاؤ دیکھے، وہ سیدھا اٹھے اور اس کی گردن دبا کے اس کو اٹھا کے جگہ پڑا اور اس کی گردن دبانے لگے۔ میں نے بڑھ کے اس کو چھڑایا، میں فرمایا کہ وہ سوال کر رہا ہے، اس کا جواب تو آپ۔ فرمایا اس کے سارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی گردن دبا کے مار دیا جائے۔ وہ اتنی جذباتی بات کی، اللہ کے نبی کی اولادوں کو حرام کہہ رہا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا حسد و بغض کنا کے بعد۔ خیر میں نے میرے والد سے چھڑوایا، اور میں نے کہا آپ سمجھتے نہیں، جو حلالی لوگ ہیں ان کو لوگ حلال نظر آتے ہیں، جو حرامی ان کو لوگ حرامی نظر آتے ہیں۔ آپ بیٹھیے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میرے والد کو بٹھایا، پانی پلایا، منہ دھلوایا، ان کو بٹھایا، میں نے کہا کیا پوچھنا ہے آپ؟ فرمایا حضرت علی مسلمان تھے کہ نہیں؟ میں نے کہا میرے والد نے بتایا کہ آخری وقت میں ایمان نہیں لایا۔ فرمایا پھر حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا؟ میں نے کہا بالکل حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا ہے، لیکن جس وقت نکاح پڑھایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، اور کتاب میں آپ دیکھ لیجئے کہ انجیل کے اور توریت کے الفاظ جو اللہ کی حمد کے لیے انجیل میں آیا ہے،
یہ الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ انجیل میں بھی موجود ہے اور توریت میں بھی موجود ہے کہ اللہ کا شکر، یہ الفاظ انجیل اور توریت آسمانی کتاب یہاں تک کہ زبور میں بھی موجود ہے۔ لیکن الحمدللہ کے بعد للہ رب العالمین سے لے کے ولضالین تک یہ سب آیتیں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ وہ نعمت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے میں امت کو ملی ہے، جو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، جس کا جواب اللہ دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس انداز سے نمازیوں کو اللہ مخاطب کر کے جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز اس انداز سے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ، بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لیکن ہماری نمازیں تو عادتاً ہیں، ہم عبادتاً نمازت نہیں پڑھ پاتے۔ ہماری عادت ہے اذان سنے مسجد میں آ گئے، ہاتھ اٹھایا، رکوع کیا، سجدہ کیا، عادت کر کے چلے جاتے ہیں، عبادت کر کے نہیں جاتے۔ اللہ ہماری نمازوں کو عبادت بنا دے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو ابو طالب نے پڑھا، ظاہر بات ہے کہ جب خطبہ پڑھا تو جس وقت تک نگاہ پڑھایا اس وقت تک وہ عالم انجیل اور توریت انجیل کے عالم تھے، مسلمان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں حجت بن جاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے کہ میرے چچا نے میرے کان میں ایمان لایا ہے۔ لیکن اسی وقت ابو جہل، امیہ، عتبہ یہ سب موجود تھے۔ فرمایا کہ موت کے ڈر سے ہے ابو سفیان تم ایمان لاؤ گے؟ بہرحال مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا کہ آپ کا آخری جملہ یہ تھا کہ میں اپنے آباء اور اجداد کے دین پر انتقال کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس کا میں نے جواب دیا کہ وہ اس کے بعد وہ لڑکیاں سب کے سب ایمان والی ہیں۔ اس پر اس نے ایک جملہ کہا کہ میاں یہ تو نصیب کی بات ہے، کسی کو بستر نصیب ہو نبی کا اور کسی کے قسمت پہ رونا آیا۔ واقعہ لکھ رہا ہے، ہجرت کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بستر دیا اور حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق تو رو رہے تھے۔ میں نے اس کو پلٹ کے پوچھا کہ ٹھیک ہے رو رہے تھے، وہ آنسو کدھر گرا جو ابوبکر کیا آنکھ سے نکلا تھا؟ وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ میں بولا آنسو معلوم ہو گیا، کہاں گرا یہ نہیں معلوم۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی حسد و بغض کے بنیاد پر بات ہے۔ جب آپ حضرت علی سے بھی محبت کریں اور ابوبکر صدیق سے بھی محبت کریں، ابوبکر ساتھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کے، جس کے بارے میں عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ایک ہجرت والی نیکی مجھے دے دے۔ اتنا اہم سفر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ساتھ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہاں حضرت علی کو حکم دے رہے ہیں جناب رسول کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ غار ثور میں جانے کے بعد جب غار کے اندر جانے لگے، آپ نے کوئی حکم نہیں دیا ابوبکر کو کہ تم جا کر اندر صاف صفائی کرو، حضور پہلے جانے لگے، ابوبکر نے روک دیا کہ میرے آقا آپ رک جائیے، پہلے غار میں جاتا ہوں تاکہ کوئی سانپ بچھو، کوئی چیز زہریلی ہو، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو تو میرے آقا کو نقصان نہ پہنچائے، ابوبکر کو نقصان ہو۔ یہ وہ محبت ہے ابوبکر کی۔ ہم ابوبکر کو میں ابوبکر کی اور علی حضرت علی کی صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میجر ٹیپ لے کے ناپتے ہیں۔ ہر صحابی کو محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ اللہ کے رسول سے۔ اب مراتب اللہ نے الگ الگ سب کو دیا تھا۔ ابوبکر ساتھی تھے، بچپن کے ساتھی تھے، اور حضرت علی بچے تھے، آپ کی پرورش میں رہے، 5 برس کی عمر میں آپ کے پاس ہے اور 10 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ حضرت علی کا بھی ایمان قابل قبول، اور ابوبکر صدیق محتاط عمر 38 سال کی عمر میں پوری طرح شباب پر اس وقت ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ پوری شباب پر تھی اس وقت ایمان لائی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، اور عقل مند آدمیوں میں ابوبکر صدیق ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 4 لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، جس میں حضرت علی کا بچپنوں میں پہلا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد حضرت علی نے پھر کبھی دامن نہیں چھوڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ابوبکر صدیق کو لے کر چلے گئے اپنے بستر پر، حضرت علی کو روکا، سلا دیے۔ ویشی نے کہا کہ حضرت علی کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ بے خبر سو گئے بستر پہ۔ یقیناً
ایمان بہت مضبوط تھا، لیکن اللہ کے رسول پر اور اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کے قول پر۔ اللہ کے رسول اگر یہ نہ کہتے کہ علی امانت واپس لوٹا کر زندہ بچ جانا تو مجھ سے آ کے مل لینا، حضرت علی رات بھر بستر پہ سو نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا تھا کہ تم امانتیں پہنچا کر مدینہ مجھ سے آ کے مل لینا۔ حضرت علی کو یقین تھا کہ جب تک اللہ کے رسول سے ملاقات مدینہ جا کے نہیں کروں گا، اس سے پہلے کوئی میرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کی مشیت خدا بندی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے کارنامے اور اللہ کے مشیت کو، اللہ کے کارناموں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ دیکھ لیجیے حادثہ ہو گیا ہے، ایئر انڈیا پلین کا کلش ہو گیا ہے، 242 میں سے ایک بچا ہے، 241 لوگ ختم ہو چکے ہیں، اور پولیس کی رپورٹ کے مطابق جہاں گرا ہے وہاں پہ کچھ لوگ مرے ہیں، 265 لوگ مر چکے ہیں، جس میں کیپٹن، پائلٹ، پلین کے کام کرنے والے سب کہاں کے لیے نکلے تھے؟ لندن جا رہے تھے۔ اس میں 53 لوگ برٹش تھے، 7 لوگ پرتگیز تھے، ایک کینیڈی تھا، سب لندن کے سفر میں جا رہے تھے۔ 26 مسلمان تھے اس میں، لندن جانے کے لیے نکلے تھے۔ پورا پیسہ لندن کا بھر چکا ہوگا، پلین کا پیسہ بھر چکا ہوگا، لندن کے لیے جا رہے تھے، ارادے سے نکلے تھے لندن کے سفر کے۔ اللہ کچھ اور سفر کرانے والے تھے، اللہ کی مشیت کام کی۔ چیخ پکار ہو رہا ہے، سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو چاہا وہ کر لیا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، اس سے نہ پہلے ہوگی نہ اس کے بعد 1 سیکنڈ کی مہلت ملے گی۔ دیکھ لو جو اللہ کے بندے لندن جا رہے تھے، بڑے مطمئن تھے، اس میں بی جے پی کا ایک سابق CM وہ بھی موجود تھا، سارے کے سارے لوگ چلے گئے۔ اس کے باوجود بھی بندوں کی آنکھ نہیں کھلتی کہ بہرحال اس کائنات کے مالک اللہ رب العالمین ہیں، اللہ جو چاہیں وہ کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 12 سال تک خدمت کیا۔ 12 سال خدمت رہنے کے بعد حضرت سے تربیت حاصل کی۔ حضرت نے کہا آپ جاؤ، تم مکمل ہو چکے ہو، اپنے گاؤں میں جا کے دعوت دین و تبلیغ کا کام کرو۔ اس نے بستر باندھا اور آخری نکلنے کے ٹائم پہ حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی آخری نصیحت کر دیں تاکہ اب میری اور آپ کی ملاقات ہو نہ ہو تو میں وہ نصیحت تو یاد رکھوں۔ حضرت نے بڑی عجیب نصیحت کی، یہ اللہ والوں کا کام ہے، اللہ والے ایسی نصیحت کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ میاں، بھول کر بھی خدائی دعویٰ نہیں کرنا اور بھول کر بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اس نے بستر رکھ دیا، رونے لگا۔ فرمایا حضرت 12 سال میں آپ کی تربیت میں رہا، میں جا کے خدائی دعویٰ کر دوں گا، میں جا کے نبوت کا دعویٰ کر دوں گا؟ اللہ نور سے بھر دے قبروں کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا میاں بندہ خدائی دعویٰ کر دیتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا، بندہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور بات اتنی پیاری کی کہ جب بندہ یہ چاہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، در پردہ یہ خدائی دعویٰ ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ تو یہ کہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اور جو یہ کہے کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ کہہ رہا ہوں، در پردہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ سوائے نبی کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نصیحت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اگر بندہ صرف خالی اس ایک نصیحت کو سمجھ لے، اللہ کی قسم ولی ہو جائے۔ آج ہم آپ ذرا غور سے کیا نہیں چاہتے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے؟ یہ در پردہ خدائی دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارے چاہنے سے صبح ہوتی ہے، ہمارے چاہنے سے رات ہوتی ہے، ہمارے چاہنے سے نیند آتی ہے، ہمارے چاہنے سے ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں سلا دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں سورج نکال دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں سورج غروب کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہ رہے ہیں آپ اس زمین پہ چل پھر رہے ہیں، جس دن اللہ چاہیں گے آپ لاشا بن کر لوگ 4 کاندھے میں اٹھا کر آپ کو لے جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم دستگیر کا لقب محبت کے اندر دیا گیا۔ اعظم کے معنی بڑا، دستگیر کے معنی سارے لوگوں کی دستگیری کرنے والا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ فٹ ہوتا ہے؟ جو اللہ کا بندہ اتنا بڑا ولی ہونے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد 4 لوگوں نے اٹھا کر قبر میں پہنچایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قبر کھودی گئی، وہ دستگیر ہوگا، وہ غوث اعظم ہوگا۔ غوث اعظم، دستگیر سب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالستار مالک، وہ فرمایا کرتے تھے لوگ اللہ اکبر کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہیں، یہ معنی ہی غلط ہے، اللہ ہی بڑے ہیں، بس اس کے سوا کوئی بڑا
اللہ سب سے بڑا کا مطلب یہ کہ کیا اور بھی کوئی بڑا ہے؟ نہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بڑا ہوتا تو وہ ذات ہوتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔